دلوں پر یکساں، اجی ظرف کے فرق سے آواز بدل جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں شاعر نے ظرف سے مراد دل لیا ہے، جبکہ ظرف کے لغوی معنی ہے برتن، ظرف معنی برتن، لیکن یہاں جو مراد شاعر نے لیا ہے ظرف سے برتن، یعنی جس کا جیسا دل ہوتا ہے ویسے ہی اس کے منہ سے آواز نکلتی ہے۔ بے شک۔ دل ستھرا ہے، دل پاکیزہ ہے، دل منور و مجلہ ہے، دل میں مدینہ طیبہ ہے، دل میں یاد خدا ہے، دل میں ذکر مصطفیٰ ہے، دل میں عشق نبی کا چراغ برخشاں ہے، تو اس زبان سے ذکر خدا کی آواز نکلے گی، ضرب اللہ کا ذکر ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ دل یاد خدا سے خالی ہے، گناہوں سے کالا پڑا ہوا ہے، پاپ سے بالکل گندا ہو گیا ہے، تو اس دل والے کی زبان سے کبھی آپ اچھی بات نہیں سن سکتے، اچھا کلمہ اس کی منہ سے نہیں نکل سکتا، اس لیے دل کو سنوارنے کی ضرورت ہے۔ عرض میں یہ کر رہا تھا کہ بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں، اور میرے حضور میری چشمے تر میں رہتے ہیں، اور ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں۔ قرآن نے ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ فرماتا ہے کہ نبی مومنوں کی رگے جان سے بھی قریب ہے، یعنی مومنوں سے نبی کی قربت کیسی ہے کہ اس کی جان سے بھی زیادہ مصطفیٰ قریب ہے، ایمان والے۔ اسی لیے عاشق نے بڑی پیاری بات کہی کہ ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں، ارے انہی کے گھر ہیں یہ، وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں، انہی کے گھر ہیں یہ، وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں۔ اور عجیب حال ہے کہ نبی کے نور کو اپنی طرح سمجھتے ہیں، نبی کے نور کو اپنی طرح سمجھتے ہیں۔ یہ کیسے لوگ ہیں کس کے اثر میں رہتے ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں۔ اور سنیے یہ واقعہ ہے، لباس بشر بھی دھوکا ہے، یہ واقعہ ہے، یہ واقعہ ہے، لباس بشر بھی دھوکا ہے، اور یہ معجزہ ہے، لباس بشر میں رہتے ہیں، یہ معجزہ ہے، لباس بشر میں رہتے ہیں۔ اور یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، یقین والے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمل تھوڑا ہو یقین زیادہ، عمل کم ہو لیکن کانفیڈنس زیادہ ہو۔ وہ تھوڑا سا عمل کل میدان قیامت میں ایک بہت بڑے پہاڑ کی شکل میں آئے گا، اور عمل بہت زیادہ ہے لیکن یقین بڑا کم ہے، تو وہ بہت زیادہ عمل کرنے والا میدان قیامت میں دیکھے گا ہمارے پاس تو اعمال صالحات بہت تھے لیکن آج تو وہ بہت قلیل صورت میں نظر آ رہا ہے، اس لیے کہ یقین اس کا 0 پوائنٹ تھا۔ جیسے مثال کی طور پر نماز کی ادائیگی پر اور نماز پڑھنے کے بعد ہمیں اللہ کی طرف سے ثواب، انعام، فیضان کیا ملنے والا ہے، اس پر جتنا کامل یقین ہوگا
اسی کمال کے ساتھ ہمارے سجدے ادا ہوں، اور نماز قضا کرنے پر، نماز چھوڑنے پر، نماز سے اعراض کرنے پر، نماز سے دور بھاگنے پر عقاب جو حدیث شریف میں آیا ہے، عذاب جو ہے، جو اس کی سزائیں حدیث میں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہے، اس سزا، عقاب اور عذاب پہ بھی یقین ہو تو بولو آدمی نماز چھوڑ سکتا ہے؟ نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ نماز ادا ہو رہی ہے، اس ادائیگی کے فوائد، حسنات و برکات، رحمت و انوار جو اللہ کی طرف سے ہمیں ملنے والا ہے، اس پہ یقین ہے۔ چھوڑنے پہ جو عذاب اللہ کے نبی نے بیان کیا، عقاب بیان کیا، جو سزا بیان کی، اس سزا پہ ہمارا یقین ہے کہ نبی نے فرمایا ہے تو حق ہے، یہ سزا ہمیں مل کے رہے گی۔ اگر ان دونوں باتوں پر ہمارا یقین ہو جائے تو آپ دل سے جواب دیجئے، کیا کبھی ہم نماز سے بھاگ سکتے ہیں؟ نمازیں کبھی قضا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ انہی تین مقاصد کے ساتھ اللہ کے پیغمبر کو اللہ رب العزت نے اس خاکدان گیتی میں ربیع الاول شریف کے مبارک مہینے میں، اس مہینے کی 12 تاریخ کو دوشنبہ کے دن صبح صادق کے وقت مکہ المکرمہ کی سرزمین پر بھیجا۔ اللہ نے بھیجا تین مقصد کو لے کر۔ میں نے جس آیت کریمہ کو تلاوت کیا، یہ قرآن شریف کے چوتھے پارے 10ویں رکوع کی آیت بینات ہے، اور انہی آیات بینات کی روشنی میں آپ سے تھوڑی دیر گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ اللہ کے نبی کی آمد کا مہینہ ہے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ نبی کو بھیجا کیوں پروردگار عالم۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین کو اس خاکدان گیتی میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے، رشد کے لیے، انہیں راہ راست پہ لانے کے لیے، انہیں اللہ سے ملانے کے لیے، صراط مستقیم پر گامزن کرنے کے لیے، انسان کو انسانیت کا پاٹھ سکھانے کے لیے، مانو کو مانوتا کا سبق پڑھانے کے لیے، انسان کو محبت کا جام پلانے کے لیے، انسان کو اللہ کا عرفان بتانے کے لیے حضرت آدم اسی لیے بھیجے گئے، جناب نوح اسی لیے بھیجے گئے، حضرت داؤد اسی لیے بھیجے گئے، حضرت موسیٰ اسی لیے بھیجے گئے، حضرت ابراہیم اسی لیے بھیجے گئے، حضرت یحییٰ اسی لیے بھیجے گئے، حضرت الیاس اسی لیے بھیجے گئے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب کو بھی اسی لیے بھیجا۔ رب نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ 1,24,000